خواجہ عبداللہ انصاری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے، یعنی خود بھی چونکہ ہمارے لیے تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اور انہوں نے ایک بزرگ کا حوالہ دیا، قول ان کا ہے، چونکہ آپ نے بھی لکھ دیا لہذا آپ نے بھی اس پر مور لگا دی، یا ایسا ہی ہے، مور لگا دی۔ وہ کیا ہے؟ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہی تو جسے برباد کرنا چاہتا ہے، الہی تو جسے برباد کرنا چاہتا ہے اسے ہمارے طعن و تشنیع میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جب تو کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے ایسے برباد نہیں کرتا، جب تو چاہتا ہے کہ وہ برباد ہو تو پہلے کسی ولی پر وہ تنقیدیں شروع کرتا ہے، اعتراضات شروع کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، تو جب وہ ایسا کرتا ہے اس کے بعد اللہ اس کو برباد کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کو برباد کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ایسے برباد نہیں ہوتا، پہلے کسی ولی پر وہ نکتہ چینیاں، اس پر اعتراضات، اس کی مخالفت، اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، پروپیگنڈے کرنا، بہتان لگانا، بدگمانیاں کرنا، اور یہ سب بہت کچھ جب کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ ساتھ میں مکتوب یہاں پر ختم ہونے کے ساتھ انہوں نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ ترسم آ قوم کے بردرد کشامی خند، بر سرکار خرابات کنند ایمارا، فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جو مے نوشوں پر ہنستے ہیں، مجھے ڈر ہے وہ لوگ جو مے نوشوں پر ہنستے ہیں شراب خانے میں کہیں اپنا ایمان ہی نہ ضائع کر بیٹھے ہیں۔ توجہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کو وہ شراب نہیں سمجھ لینا کہ مطلب ہے یہ سب شراب کی باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ مے نوش جو بے ہوش ہیں، مے نوش کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو ولی کی نگاہ سے پیتے ہیں اور وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ مجھے ڈر ہے، امام ربانی فرماتے ہیں آزاد صاحب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جو ہنستے ہیں، یعنی خود وہ مدہوش جو ہو رہے ہیں وہ تو مدہوش ہو رہے ہیں، لیکن بعد لوگ ان پر ہنستے ہیں، کیکے لگاتے ہیں اور ٹھٹے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے ہیں، اپنا ایمان ہی نہ کھو بیٹھے ہیں۔ ان میں نوشوں پر ہنسنے والوں امام ربانی فرماتے ہیں پر تم کہیں وہ اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالی تمام اہل اسلام کو اولیاء اللہ کے انکار اور ان پر اعتراضات سے بچائے، یعنی دعا مانگ رہے ہیں اہل اسلام، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، پورے اہل اسلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو تمام اہل اسلام کو فقراء یعنی ولی اللہ اولیاء اللہ کے انکار اور ان پر اعتراض سے بچائے بحرمت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حرمت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا تمام علیہ السلام کو تو ولیوں پر کسی کوئی اگر اللہ کا سچا ولی ہو، اولیاء اللہ ہوں، ان پر اعتراض کرنے سے ان سب کو بچا لیں، کیونکہ جو بھی اعتراض کرے گا بربادی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گا، کیونکہ وہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ پھر حدیث پھر طویل حدیث بھی ہیں، اس طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج وقت کم ہے اور مکتوب کے حوالے سے یہ بات تھی، مگر ایک حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو کہ بوالا ہے بخاری شریف کے ہے اور دیگر کتب حدیث میں وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ولی سے جو بغض رکھتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، مفہوم ہے اس کا، الفاظ مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یعنی اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ خود اعلان جنگ کر رہا ہے اس آدمی سے جو ولی سے عداوت رکھتا ہے، اس سے اللہ کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے تم سے بندے، کہاں بندہ خاک اور کہاں اللہ رب العزت کی ذات، تو پھر ہوگا کیا؟ بتاؤ کیا ہوگا اس بندے؟ کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس سے۔ پھر فرمایا میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب
ایک خاص حاصل کرتا ہے، اور پھر نوافل پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا مولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے۔